اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں، جلد بیمار ہو جاتی ہوں۔ میرے شوہر حمل ضائع کروانے کا کہہ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے۔ حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، بھاگنا دوڑنا۔ اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا، وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ۔ تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو اس سے بھی مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں۔ یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا، تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں، ایک پر اکتفا نہ کیا کریں، پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے۔ تو گائنی کے جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں 2-3 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی۔ اور ویسے بھی حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر تو گرانا بالکل حرام ہے۔ 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر تو گرا سکتی ہیں۔ نارملی 4 مہینے سے پہلے بھی جب حمل ٹھہر گیا تو پھر گرانا جائز نہیں، کیونکہ انسانی زندگی اب اس سے متعلق ہو چکی ہے، اب ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے میں، تو اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی ایک انسان ہے جس کی یعنی ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو انسان بننے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب زندگی کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے، تو اس کو بھی اب گرا نہیں سکتے۔ تو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی ہے، اور صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو نقصان ہوگا اس میں۔ اور اگر یہ شروع کے میں ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے مسائل سے گزرتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے، اس کے بعد 6-7 مہینے میں جو ہے وہ نارمل حالت ہو جاتی ہے، بلکہ پریگننسی میں عورت کی صحت عام حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ مشہور کر دیا میڈیا نے کہ عورت کمزور ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی نا تو وہی خون جو بچہ بننے میں استعمال ہوتا ہے وہ حیض کے ذریعے ضائع ہوتا ہے، اور میں نے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے کہ وہ زیادہ اس میں عورت کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ جو حیض کا خون ہر مہینے آ رہا ہے نا، تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اس طرح سے ضائع ہوتا ہے خون۔ تو یہ پروپیگنڈا بہت ہے پریگننسی کے بارے میں اور حمل کے بارے میں نا سوسائٹی میں، اور خواتین ہماری اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں۔ تو صحت مند زندگی عورت چاہتی ہے تو اس کو یہ ولادت کے عمل سے اور بچہ پیدا کرنا، بچے کو فیڈ کرانا، یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے مرد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا۔ تو نہیں کریں گے تو وہ عمر بھی کم ہو جائے گی، موٹاپا بھی آئے گا، اور 20 قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ساری پھر عورت کے لوازمات میں سے، کیونکہ نیچرل ہے یہ۔ تو عورت یہ جو حمل روکنا اور بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ وقفہ کر دینا، یہ سب فطرت سے لڑنے کے مترادف ہے۔ 20 دن کا حمل ضائع کروانا۔ میرے 3 بچے ہیں، تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 6 سال ہے، اس سے چھوٹی بیٹی کی عمر 2 سال ہے، اور سب سے چھوٹا بچہ 7 مہینے کا ہے۔ اب دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے جو 20 دن کا ہے، تو کیا میں یہ حمل ضائع کر سکتی ہوں؟ نہیں، جب حمل ٹھہر جائے تو بلا شرعی عذر کے ضائع کرانا جائز نہیں ہے۔ اگر تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چوتھا آپریشن اب ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے جان بچانا ہے، پھر تو آپ یہ حمل ضائع کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر کی رائے بھی نہیں لینی چاہیے، اس میں 4-5 گائنی کے ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے۔ وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپریشن سے اب یہ ممکن نہیں ہے اور نارمل ڈیلیوری بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر تو مجبوری ہے، پھر تو ضائع کیا جا سکتا ہے 20 دن کا حمل۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ صرف اس بیس پہ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک کی عمر اتنی، ایک کی عمر اتنی، یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل کو ضائع کرانا جائز ہو، پھر جائز نہیں ہوگا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، حمل ٹھہرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا گفٹ ہے یہ۔ پتہ نہیں دماغ کیا ہو گیا خواتین کا، کس نے خراب کر دیا ہے، نیچر سے ہٹا دیا ہے کہ وہ نعمت جس کو اللہ اپنا گفٹ قرار دے رہے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ کا گفٹ ہے، گاڈ گفٹڈ ہے اولاد، اس کو لوگ بوجھ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے، حیرت کی بات ہے۔ حمل ضائع کرنے والی دواؤں کا حکم۔
حمل گرانے کی جو دوا ہے اسے استعمال کرنا کیسے ہے اور اسے بیچنے کا کیا حکم ہے؟ سرفراز صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل ضائع کرنا چاہے دوا ہو یا کوئی اور طریقہ ہو، اس میں اصل حکم یہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے، چاہے 1 دن کا حمل ہو، اور اگر 4 مہینے کا حمل ہے پھر تو قتل کا گناہ ملے گا، ایک انسانی جان کو ہلاک کر دیا، پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، جب ماں کی جان کو خطرہ ہو، تو اس طرح کے آزار ہیں جو علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، کوئی یعنی حمل ہے لیکن ماں کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے، وہ دوا کے ذریعے بھی یا کسی اور طریقے سے بھی، تو لیکن بلا وجہ اس کو ضائع کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بچہ ہو گیا تو اب دوسرا بھی ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، بڑی ٹینشن میں آ جائیں گے، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کسی کو اللہ نے جو اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کیا ہے نا، تو آپ اللہ کے اس ارادے یعنی آپ گویا کہ تقدیر پہ راضی نہیں ہیں، اور ایک انسانی جان جس کی سلیکشن، کروڑوں جرمز ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے انسان بننے کے لیے، تو آپ اس کی جو ہے نا اس سے زندگی کا حق چھین رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ عذر کہ میری آمدن کم ہے یا پہلے اتنے بچے ہیں، تو یہ ایسے آزار ہیں جن کی وجہ سے آپ حمل ضائع نہیں کر سکتے۔ ہاں، ماں کی صحت کو خطرہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہے، دوا ہو یا کوئی بھی، وہ تو ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، وہ بتائے گا دوا کھا کے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ باقی حمل ضائع کرنے کی دوائیں بیچنا جائز ہے، بیچنا اس لیے جائز ہے کہ یہ شرعی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو اس کی، باقی اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے، بالکل ایسے جیسے انگور بیچنا جائز ہے، اب کوئی اس سے شراب بنا رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے، وہ غلط کر رہا ہے، آپ نے تو نہیں کہا کہ وہ شراب بناؤ اس سے۔ حمل ساقط ہونے کے بعد نماز کا حکم، کیا مس کیرج کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ مس کیرج کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے مستقل، کیا اس کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے یا ہر بار وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ دبئی سے کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے۔ دیکھیں، مس کیرج میں اگر بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے، یعنی پورا وہ بن چکا تھا، تو پھر مس کیرج کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس کا خون کہلائے گا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ 40 دن سے پہلے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو جس دن بند ہو غسل کر کے نماز شروع کر دیں، اور اگر بند نہیں ہوتا تو 40 دن کے بعد نماز شروع کر دیں۔ اور اگر وہ بچہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ایک لوتھڑا ہے، ادھورا ہے، اور پھر مس کیرج ہوا، تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی یہ حیض کا خون کہلائے گا۔ تو اگر یہ 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دیں، اور اگر 10 دن سے زیادہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر خاتون یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم جو مینسز آئے تھے وہ بلیڈنگ کتنے دن ہوئی تھی، تو جتنے دن بلیڈنگ ہوئی تھی اتنے دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اس سے زیادہ استحاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حیض نہیں ہے، اس میں وہ پاک سمجھی جائیں گی۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر بار بار خون آ رہا ہے اور نماز کی فرصت ہی نہیں مل رہی تو وہ معذور کے حکم میں، اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ لے۔